أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کی مثال بیان فرمائی اور قوم نوح کے بعد پھر بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ کس طرح انہوں نے دعوت دی اور قوم نے کیا سلوک کیا اور اللہ نے اس قوم کے کیسا حشر کیا۔ فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ کہ موسیٰ پر ایمان نہیں لائے الا ذریۃ من قومہ سوائے ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے، چند لڑکوں کے، بہت کم لوگ جو تھے ایمان لائے۔ علی خوف من فرعون کیوں؟ ان کو فرعون کا خوف تھا، وملئہم اور اس کے سرداروں کا خوف تھا، ان یفتنہم کہیں انہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں۔ ظاہر جہاں پہ ظلم اور جبر کی حکومت ہو کسی بھی حوالے سے تو وہاں پہ پھر انسان، عام انسان بہرحال ڈرتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔ تو چند نوجوان جو ہے، نوجوانی میں اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ عام لوگ جو تھے، وہ جو انہوں نے قبول کیا وہ بھی خوف کے اندر تھے، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ بھی خوف کے اندر تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی طرف سے قید و بند یا ظلم و ستم کی آزمائشیں جو ہیں انہیں برداشت کرنی پڑیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کہ فرعون جو تھا وہ زمین میں سرکش تھا، سرکشی اس نے اختیار کی ہوئی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور فرمایا کہ وہ تھا ہی اسراف کرنے والوں میں، حد سے بڑھنے والوں میں، سرکشی کرنے والوں میں، یہ اس کا رویہ تھا اور اس کے سرداروں کا رویہ بھی یہی تھا۔ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو ان پر ایمان لے آئے تھے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا تو پس اسی پر توکل اختیار کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم سچے مسلمان ہو۔ یعنی اسلام لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اختیار کرنے کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے، پھر کوئی اور لالچ ذہن کے اندر نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، ایمان صرف سوچ کر سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ اس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، مسئلے بھی بنیں گے، تو پھر اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، انسانوں پہ توکل نہیں کیا جائے گا، انسانوں پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسانوں کا بھروسہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو اس پر شکر ادا کرو اور اللہ ہی پہ توکل کرنا، کسی انسان کے بارے میں نہ سوچنا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، مدد کر لے تو اس کا اپنا بھلا، نہ کرے تو اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ تو لوگوں نے کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم قوم کا نشانہ نہ بنانا کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں، وہ ہم پر ظلم و ستم کریں، ہمیں اس سے بچا لے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اس کافر قوم سے ہمیں اپنی رحمت سے نجات نصیب فرما دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پر یہ وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ تم کچھ گھر بناؤ، تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر ایسے گھر بناؤ کہ وہ گھر تمہارے لیے قبلہ قرار پائیں۔
اچھا، اس سے پہلے یہ تھا، شریعت یہ تھی بنی اسرائیل کی کہ ان کی نماز صرف اپنی مسجدوں کے اندر ہی ہوتی تھی، گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو جائز قرار دیا، زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ لیں۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے امت پر یہ آسانی فرما دی کہ وہ زمین پر کہیں بھی نماز پڑھے وہ نماز ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے لیے ایسا نہیں تھا، وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ سکتے تھے، وہی نماز قبول ہوگی۔ اب جب فرعون کا جبر و ستم، ظلم و ستم شروع ہوا، انہوں نے اس کی عبادت گاہیں بھی گرا دی۔ تو اللہ نے کہا کہ اب ایسے کرو، تم چند گھر جو ہے اپنی قوم میں کوئی انتخاب کر لو، ان گھروں کو مسجد سمجھ لو، ان گھروں کو مسجد سمجھ لو، اور وہاں پر تم جو ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہر امت کے اندر موجود رہی ہے، ہر امت کے اندر نماز موجود رہی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہارون علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اور ان گھروں کو مسجد کا درجہ دے دو، اور خاموشی کے ساتھ تم وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو دیکھیے آسانی پھر بھی نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں کہا کہ ہم نے پوری زمین کو بنا دیا تمہارے لیے مسجد، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا گیا کہ ہم نے پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دی، کہیں بھی نماز پڑھی نماز ہو جائے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا پھر جو مومن ہیں اللہ پر سچے ایمان والے، ان کو آپ بشارت دیجئے، ان کی نمازیں اللہ قبول فرمائے گا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، کہ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بہت سے مال اور زینتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ عام طور پہ ایسے رہا ہے، یعنی ایک مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ایک آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ دنیاوی لحاظ سے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ تمہیں نہ دیتا۔ دنیاوی مال و متاع جو ہے اللہ کے پیار کی علامت نہیں ہے، یعنی دنیاوی مال و متاع کا زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ راضی ہے، اور دنیاوی مال و متاع کا کم ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے راضی ہونے کی علامتیں اور ہیں، یعنی جو شخص ایمان پر اور استقامت پر اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے، چاہے اس کے پاس ٹوٹی پوڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اور جو اس باوجود تمام ساز و سامان ہونے کی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو یہاں یہ اس کو وضاحت کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے قوم فرعون کو اور فرعون کو اتنا مال و متاع عطا فرما رکھا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، فرمایا ان مال سے کام لے کر یہ تیرے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، ہٹاتے ہیں ان راستے سے۔ اب سارا یہ لمبا سفر بیت چکا تھا، اب آخر میں آگے ایک جملہ ہے حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا، ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کی ایسے مالوں کو تباہ و برباد کر، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت فرما دے، فلا یؤمنوا، تاکہ یہ ایمان لا ہی نہ سکے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنے بددل ہو گئے، دیکھیں بار بار یہ ہو رہا تھا۔ موسیٰ یعنی اس قوم پر، فرعون کی قوم پر کتنے اللہ نے عذاب بھیجے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، سیلاب کا عذاب بھیجا، کتنے ہی عذاب میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، بار بار اللہ نے عذاب بھیجے۔ اور جب بھی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں اللہ ہمارے عذاب کو ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، اللہ عذاب کو ہٹا دیتے، وہ پھر منکر ہو جاتے اور پھر بہک جاتے، بار بار ایسے ہوا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے آخری دعا کی کہ یا اللہ ان کے اموال کو ختم فرما دے، تباہ و برباد کر دے، ان کے دلوں کو اب تو ایسا سخت کر دے، فلا یؤمنوا، کہ ایمان لا ہی نہ سکے، اب یہ ایمان کی جو ہے نا لانے کی صلاحیت ہی ختم کر دے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ تیرا دردناک عذاب ان کو آ پکڑے، دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم نے تمہاری دونوں کی دعا جو ہے، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کی، فاستقیما، اب تم ثابت قدم رہنا۔ بڑا عجیب جملہ ہے، فاستقیما، دونوں سے کہا گیا، موسیٰ سے بھی اور ہارون سے بھی، اب تم ثابت قدم رہنا۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے بڑی عجیب بات یہاں پہ بیان فرمائی کہ دعا تو انہوں نے کر دی، اب نبی کے دل بڑا نرم ہوتا ہے،
رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم ثابت قدم رہنا، اب جب میں ان پر عذاب بھیجوں گا پھر کہیں تمہیں نرمی نہ آ جائے، پھر کبھی تم دعا کرنے لگو یا اللہ ان کے عذاب کو ہٹا دے، اب نہ کرنا، اب تم ثابت قدم رہنا، میں ان پہ عذاب بھیجوں گا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم اپنی قوم کو بھی بتا دینا کہ وہ کبھی ان کے مال و متاع سے متاثر ہو کر ان کے راستے پہ نہ چل پڑیں نہ جانتے ہوئے۔ اچھا، دعا کا ایسا نہیں ہوتا کہ اسی دن فوراً نازل ہو جاتا ہے، مفسرین لکھا کہ تقریباً 30-40 برس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب اس عرصے کے دوران اللہ نے فرمایا ایک تو ثابت قدم رہنا، اور دوسرا یہ اپنی قوم کو بتا دینا کہ وہ ان کے مال و متاع سے متاثر ہو کر کہیں غلطی سے ان کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ اب کیا عذاب آیا انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں۔